فضائے کرام دیگر علماء کرام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیرے مدد اور استعانت کے سہارے مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Today my topic is جمال مصطفیٰ۔ حضرات خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح انور کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح انور کی، کوئی بھی چیز دنیا میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے۔ اسی طرح جب آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بیوٹیفل روئے زمین پر کسی ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہینڈسم میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے۔ یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا فرمائے گئے گویا کہ جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ اے حضرت حسان بن ثابت آپ کے شعر کے پہلے حصے میں دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ تو یہ کہ روئے زمین پر کسی ماں نے حضور سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا، اور دوسرا والا دعویٰ یہ کہ آپ کی آنکھ نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ دوسرا والا دعویٰ ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نگاہوں نے ان سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے فلاں سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ لیکن یہ دعویٰ کہ روئے زمین پر کسی ماں نے حضور سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا، یہ دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے روئے زمین کے ہر مائع کے ذات کو دیکھا ہو، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک، ہر فرد کا جائزہ لیا ہو، کیونکہ دنیا میں صرف سنی تو نہیں ہے نا جو صحابہ کی بات بن دیکھے مان لے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اے حضرت حسان بن ثابت ہم سنی مسلمان تصورات کی دنیا میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات مان لیں گے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف موریٹانیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے۔ 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کے سپریم کورٹ کا جج اگر آپ سے پوچھ لے کہ حضرت حسان بن ثابت ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف زکریا علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف صالح علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف نیوٹن سائنٹسٹ؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف آئنسٹائن سائنٹسٹ؟ Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? اے حضرت حسان بن ثابت جب چند لاکھ لوگوں کو دیکھا اور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ روئے زمین پر کسی ماں نے حضور سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا، سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج اگر آپ سے پوچھ لے اے حضرت حسان بن ثابت کیا آپ نے آدم سے لے کر قیامت تک کی ہر فرد کو دیکھا ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت حسان بن ثابت ہم سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی فرماتے ڈونٹ ویری فالو می آئی ہیو ون آئی وٹنس لیٹس گو ٹو آسک لیڈر آف اینجلز نیمڈ جبریل علیہ السلام سے چل کر پوچھ لیتے ہیں، فرشتوں کے سردار سے چل کر پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امین کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے شیش کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا۔ حضرت جبریل امین کا یہ دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں
का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों के यहाँ मैं ही तो आता था, शीशम मैं ही तो लाया हूँ, कानून मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़े आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़े शीश मैं ही तो लाया हूँ। फिर ए जिब्रील अमीन, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज हैंडसम, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, अखबिरनी मिन फदलिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअकलुन नास। तो ताइर सिदरा की तरफ से आवाज आती है, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मद, यानी मैंने वो जमीन के मशारिक़ व मगारिब को उलट पलट कर देखा, मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को भी उलट पलट कर देखा। अब क्वेश्चन अराइज अगेन इन आवर माइंड, हमारे जहन में फिर एक सवाल पैदा होता है, हमारे जहन में फिर एक सवाल निकलता है। ए हजरत हसन बिन साबित, ईस्ट में पब्लिक रहती है, वेस्ट में पब्लिक रहती है, साउथ नॉर्थ में लोग जीवित हैं, लेकिन जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? ये तो आपने कभी बताया ही नहीं और ना ही किसी शरीयत में आया है। फिर ए जिब्रील अमीन, जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह थी? तो ताइर सिदरा ने ये जवाब दिया, ए नाक़िस साहिब, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया होगा। ऐसे माहौल में नए प्लेनेट के जरिए, नए सदर स्पेस के जरिए इंसान नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा ना हो हम सुन्नी मुसलमानों के सामने न्यूटन की नाजायज औलादें ये दावा कर दें कि हजरत हसन बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में ग्लोबल विलेज का नजरिया नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में रोबोट नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में मिसाइल नहीं थी। वही हजरत हसन बिन साबित का दावा बातिल ना हो जाए, इसीलिए ताइर सिदरा ने दफा दफने मुकद्दर के तहत जो आतराज 1400 साल के बाद पैदा होने वाला था, उस आतराज की छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी की ठोकते हुए सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट कर नहीं देखा, बल्कि कल्लब युकल्लिबु तकलीबन से कल्लबतु फ़इल माज़ी मारूफ व मुतकल्लिम की ताकत, बाब तफईल की ताकत बोलती है। मैंने मरकरी को भी पढ़ा है। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई अल्लाह तबारक व तआला से माफ फरमाए।